تو ہماری اب تھرڈ آیا ہے خلق الانسان. اس میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے علم القرآن کی بات کی، علم کی بات کی، اور اب آ کے اللہ تعالیٰ تخلیق کی بات کر رہا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تخلیق پہلی چیز ہے پھر علم آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پلیسمنٹ بعد میں کیوں کی ہے علم القرآن کے بعد؟ اس پہ جو عام تبصرہ مفسرین نے کیا ہے اور تدبر کیا ہے اس سے کافی حد تک مجھے اتفاق ہے. آئی تھنک اس میں کچھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. بیسکلی انہوں نے بات یہ کی ہے کہ انسان کی خلقت سے زیادہ بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہدایت کو بتایا ہے یہاں پر. یعنی اور اس طرح سے سمجھ لیں کہ انسان کا بنا دینا بغیر ہدایت کے ایک بے مقصد مخلوق ہوتی، اور انسان کا جو مقصد ہے وہ اس کو اولویت دی ہے، اس کو ایک اعلیٰ تر مقام دیا ہے. اگر آپ قصہ آدم پر جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب خلق کرنے کی بات کی تھی تو ویسے تو خلق کی بات آ رہی تھی مٹی سے بنایا جائے گا، لیکن پھر اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈالی جائے گی جو کہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور وہی چیز تھی جس کی وجہ سے فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا، وہ تھی روح. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہا ہے تو وہ صرف اس کے جسم کی بات نہیں ہو رہی، سب سے اعلیٰ مخلوق جو اس کے اندر ڈالی گئی ہے وہ اس کی روح ہے. نا مزے کی بات یہ کہ قرآن نے قرآن کو خود کو بھی روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اصل میں جو انسان کی روح ہے وہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کے جسم سے بھی زیادہ، اور اس روح سے ہم کلام اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. تو اس کو اولویت دی گئی ہے، اس کو پرائیورٹی دی گئی ہے. یہ ایک طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو پہلے اس کا ذکر کیوں کیا گیا. اور آف کورس اگر انسان کو بنا بھی دیا، لیکن اس انسان کو بنایا کس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے. وَلِذَلِكَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اللہ نے بنایا انسان کو تاکہ وہ ان پر رحمت کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بنانے کے مقاصد میں سے کہ اللہ اپنی رحمت کا مظہر ان پر ڈالے، یعنی ان پر اپنی رحمت ڈالے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا ہے یہاں پر. تو اس طرح سے اپنی رحمت ڈالنے کا طریقہ پہلے اور بعد میں اس کا ریسیپینٹ، اس طرح سے بات کو سیکوینس کیا. سو کرونالوجی یوز نہیں کی کہ انسان کو پہلے بنایا اور بعد میں اسے سکھایا، جو کہ عام سیکوینس معلوم ہوتی ہے. اس سیکوینس کو توڑ کے یہ بات کہی ہے کہ پرائیورٹی اصل میں یہ تھی کہ انسان کو رحمت کا مستحق بنائے اپنی ہدایت کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں یہ سوچو کہ اسے بنایا ہدایت کے لیے. پہلی چیز پہلے، دوسری چیز مینول پہلے آتی ہے، ڈیزائن مینول پہلے آتی ہے، اور پھر مینوفیکچرنگ بعد میں ہوتی ہے. تو مینول کا ذکر پہلے اور پھر پروڈکٹ کا ذکر بعد میں ہے. لیکن پھر دوسری بات جو یہاں پر بہت اہم ہے وہ میں مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے میری کلاس میں جو پرفارم نہیں کر رہا، رائٹ. ویسے تو عام طور پہ صحیح کرتا ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ ایبسینٹ بھی ہو رہا ہے کلاس سے، ایگزام میں بھی بہت کم سکور آئے، اسائنمنٹس بھی ہینڈل نہیں کر رہا، کچھ چکر ہے، رائٹ. میرے پاس دو آپشنز ہیں. میں اس کو فیل کر سکتا ہوں آبویسلی، یا میں اس کو ذرا سائڈ پہ کر کے اس سے بات کر سکتا ہوں سب ٹھیک تو ہے کچھ، جی سر میرے فادر کا ڈائگنوسس ہو گیا ہے، میں ذرا ہسپتال میں رہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرسنل سچویشن ہے، رائٹ. اب اس کی پرسنل سچویشن جاننے کے بعد مجھے ذرا احساس ہوا کہ میں بھی اس کو ذرا ایکسٹینشن دے دوں، یا اس کو دوبارہ ریویو کرنے کی کوشش کر لوں اس کے لیے، یا اس کو کوئی کنسیشن دے دوں کیونکہ اس کی سچویشن ہے، رائٹ. اگر آپ مجھے اس کی سچویشن کا اندازہ نہ ہو تو میں جو جنرل پالیسی ہے وہ میں اس پہ اپلائی کروں گا وداؤٹ ایکسیپشن. اور کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو کہیں کہ تمہارے فادر کی سچویشن جو ہے وہ ہے، لیکن دیٹس نو ایکسکیوز، میں پھر بھی تمہیں فیل کر رہا ہوں. ایسے ٹیچرز بھی آپ کو مل جائیں گے، رائٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر کے اندر رحمت ہے، وہ صرف رحمت کافی نہیں ہے، اس کے لیے بہت مہم ہے، بہت اہم ہے کہ وہ جانے کہ اس کا اسٹوڈنٹ کس چیز سے گزر رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کی اصل کیپیبلٹیز کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، سرکمسٹانسز کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن تو سکھا دیا،
اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن تو سکھا دیا لیکن وہ صحابہ کو سکھایا تھا, وہ بڑے بڑے لوگ تھے. ہماری سچویشن ہی کچھ اور ہے, ہماری دنیا ہی کچھ اور ہے, ہمیں تھوڑی سکھایا, یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے. کئی سالوں پہلے ایک صاحب مجھے ملے تھے افطار میں ایک دفعہ, کہتے ہیں اگر آج قرآن نازل ہوا ہوتا تو بدر کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوتا, تو اگر آج نازل ہوا ہوتا تو پھر کیا ہے اس میں, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق ہے, کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا یہاں جواب بھی دے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, اس کی جینیٹکس کو, اس کی سائیکالوجی کو, اس کی نیورولوجی کو, اس کی کانشیس کو, اس کی سب کانشیس کو, اس کی سوسیالوجی کو, اس کی اینتھروپولوجی کو, اس کی پالیٹکس کو. کیا چیز ہے جس کا اللہ کو علم نہیں ہے انسان کے بارے میں. میں نے بھی ٹیچر کی مثال دی تھی, اس کو ایک چیز کا پتہ ہے, لڑکے نے بتا دیا میرے فادر کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اس کو اس لڑکی کی سائیکالوجی کا, اس کی بیک گراؤنڈ کا, اس کی ویکنیسز کا, اس کی کچھ نہیں پتا. اسے ایک ڈیمینشن کا تھوڑا سا پتہ چلا ہے ابھی. اللہ تعالیٰ جو ٹیچر ہیں ہمارے اس صورت میں, ان کو ہماری انز اینڈ آؤٹس کا پوری طرح کیوں پتہ ہے, اس نے خود ہی بنایا. اور خود ہی بنانے کے بعد اب مجھے پیچھے جا کے بات سمجھ آ رہی ہے, جس نے یہ کلام مجھے سکھایا ہے اس نے میری تمام مخلوق, میری تمام ایگزسٹنس کو, میری تمام وجود کو پوری طرح جاننے کے بعد, اسے خود بنانے کے بعد, اس کے لیے کیا بہترین انسٹرکشن ہو سکتی تھی وہ مجھے دی ہے. تو خلق الانسان کا تعلق اصل میں علم القرآن سے اس طرح بھی ہے کہ الا یعلم من خلق, کیا اللہ کو نہیں پتا اس نے کسے بنایا ہے؟ بنانے کے بعد ہی تمہیں یہ ہدایت دی ہے, تو تمہارے لیے ہی تھی یہ ہدایت, تمہارے لیے کسٹم کیٹرڈ تھی. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ عجیب سا کیڑا آتا ہے, کہتے ہیں کہ ہاں یہ آیت تو ہے لیکن یہ میری سچویشن جو ہے نا ذرا اسپیشل ڈفرینٹ ہے. ہاں میری سچویشن الگ ہے. آپ یہ آیت جو ہے یہ ٹھیک ہے قرآن تو کہہ رہا ہے لیکن وہ جنرلی لوگوں کے لیے ہے, ہاں لیکن میرے لیے نہیں, میرا اسپیشل معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تم بہت اسپیشل ہو, میں نہیں بنایا ہے, اور تم بہت اسپیشل ہو, میں نہیں سکھایا ہے. رائٹ. اور پھر انسان کا لفظ بھی مزے کا ہے, انسان نسیان سے ہے نا, بھولنے والا.